اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی وہ ذات خلق کا پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ثم استوی پھر متوجہ ہوا الی طرف سمائی آسمان کی طرف فسواہن پھر درست کیے سبع سماوات ساتوں آسمان وہوا اور ہے وہ بکلی ہر ایک شیء چیز کا علیم جاننے والا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کی تفصیل اور شان نزول۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تفصیل۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے، اور اس نے زمین اور آسمان کو ایک خاص حکمت و ترتیب کے مطابق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں موجود تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے تخلیق کی ہیں، جیسے پانی، ہوا، درخت، جانور، معدنیات اور دیگر ضروریات زندگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے۔ آسمانوں کی تخلیق۔ اللہ نے پہلے زمین بنائی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ثم استوی الی السماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کے تحت آسمان کو درست شکل دی اور انہیں ترتیب میں رکھا۔ فسواہن سبع سماوات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو ایک مکمل اور منظم شکل دی۔ اللہ کا علم وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کوئی خاص اور متعین روایت نہیں ملتی، لیکن مفسرین کے مطابق یہ آیت تخلیق کائنات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وضاحت کے طور پر نازل ہوئی تاکہ مشرکین اور اہل کتاب کو یہ بتایا جائے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی اور انسان کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اللہ کی عظمت، اس کی تخلیق، قدرت اور اس کے علم و حکمت کا سمجھنے کو درس دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔